استاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو بات وہ لوگوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے ساتھیوں کو بتاتے ہیں ان کو اس کی سمجھ آنی چاہیے۔ اگر استاد اپنی علمیت بکھیر کر چلا جائے، طلباء کے پلے کچھ نہ پڑے، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو دو مرتبہ، تین مرتبہ دہراتے تھے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، اور بڑی واضح گفتگو فرماتے تھے۔ آپ کی تعلیم کے کئی میدان ہیں، ان میں سے بنیادی میدان انسان کی فلاح ہے اور انسان کی رہنمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ بڑا مشفقانہ رویہ اختیار فرماتے تھے۔ جو استاد شفیق ہو، بچے اس سے محبت کرتے ہیں اور اس سے سیکھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد بیان کرتے ہیں کہ میں 10 سال تک حضور کی صحبت میں رہا ہوں، آپ نے کبھی نہ مجھے ڈانٹا، نہ جھڑکا، نہ مارا، بلکہ محبت کے ساتھ سمجھایا۔ یہی اساتذہ کو رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ اپنے طلباء کے ساتھ محبت کا رویہ اختیار کریں۔ آپ اپنے طلباء کے ساتھ دوستانہ ماحول میں گفتگو کریں تو آپ کے طالب علم آپ کے ساتھ بھی محبت کریں گے۔ میں ایف سی کالج میں پڑھاتا تھا تو اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک دفعہ اسکاؤٹ کیمپ میں جانے کا اتفاق ہوا۔ میں سروور لیڈر تھا، اس لیے بچوں کو ساتھ مجھے بھی جانا پڑا۔ مری کیمپ میں پہنچے تو وہاں میں نے دیکھا کہ بچے کچھ پریشان سے ہو رہے تھے کہ داڑھی والا بندہ ہمیں پتہ نہیں کیسے رکھے گا۔ میں نے انہیں کھلی چھٹی دی۔ میں نے کہا بھی اچھا ہے، دل کے پاس بہتر شرح اس طرح کچھ ہے، بہتر ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ اس اصول پر عمل کرتے ہوئے میں نے ان بچوں سے کہا کہ آپ آزاد ہیں، آپ کھیلیں کودیں، لیکن غیر اخلاقی حرکات سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ ادارہ بھی بدنام نہ ہو اور میری بھی بدنامی نہ ہو۔ خیمے میں بیٹھ کر وہ تالیاں بجا رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ تالیاں بجانے لگا، کھیلتے رہے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو میں نے کہا کہ بچوں دیکھو، میں نے آپ کے ساتھ بیٹھ کر تالیاں بجائی ہیں، اب میں نماز کے لیے جانے والا ہوں، تم بھی میرے ساتھ نماز کے لیے چلو۔ سب بچے بڑے شوق سے میرے ساتھ گئے اور جتنے دن کیمپ میں رہے باقاعدہ 5 نمازیں وقت پر ادا کرتے رہے۔ اپنے طلباء کے ساتھ جو استاد مشفقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، اور یہی تعلیم اسوہ نبوی سے ہمیں ملتی ہے کہ آپ نے اپنے شاگردوں، اپنے ساتھیوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ مشفقانہ رویہ اختیار کیا، جس کے نتیجے میں صحابہ کرام آپ کے سامنے یوں بیٹھے ہوتے تھے جیسے کہ سروں پر پرندے ہیں، کوئی اونچی آواز سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم ہم اس سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی تعلیم کے مختلف طریقے تھے۔ آپ کسی شخص میں کوئی چیز دیکھتے جو خلاف عادت یا خلاف شریعت ہے تو پیار سے اس کو سمجھا دیتے کہ آئندہ کے لیے وہ کبھی اس کی جرات نہیں کرتا تھا۔ ہمیں بھی یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ کسی بچے میں اگر کوئی ایسی بات پائی جاتی ہے جو نامناسب ہے، اسے ڈانٹنے اور جھڑکنے اور مارنے کی بجائے
پیار سے سمجھایا جائے تو اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب معاشرت بھی سکھائے، زندگی گزارنے کے اسلوب بیان کیے، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا تعین فرمایا۔ المسلم اخو المسلم، آپ نے تعلیم دی کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ خود اس پہ ظلم کرے گا نہ اسے ظلم سہنے کے لیے بے یار و مددگار چھوڑ دے گا۔ پھر فرمایا، تعلیم دی کہ تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقہ، اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر ملنا یہ نیکی ہے، عبادت ہے۔ اور ساتھ یہ تعلیم دی کہ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زائد تک اس سے ناراض نہ رہے۔